کو مسجدوں سے ہی روک دیا، عید الفطر میں عید الاضحیٰ میں آنا ہی بند کر دیا، ایک ہمیں شوشہ مل گیا، بس ہمارے دماغ نے یہ بات کہہ دی کہ وہاں جائیں گے تو فتنہ ہو جائے گا، وہاں شیطان نہیں آتا، یہاں برقعے میں آئیں، وضو کر کر آئیں، اللہ کا نام لے کر آئیں، دل و دماغ میں اللہ کا نام لے کر چلے گھر سے تو فتنہ ہوگا۔ کہاں ڈوب گئی ہیں ہماری عقلیں؟ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل و تمجید اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بیشبہا درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر عموماً، اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنیں، گزشتہ کئی جمعات کے خطبے میں ہم سب نے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے مختلف باتیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بحیثیت والد بھی ہم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے بھی ہم نے سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ، کس انداز میں آپ کا خاندان تھا، آپ کے بچپن کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تعلق سے بھی ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان سنا۔ آج کے اس خطبے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی کردار کس انداز میں تھا، آپ کس انداز میں دعوت دیا کرتے تھے، آپ نے کن کن کو دعوت دی ہے، کیسے کیسے دعوت دی ہے، کیسے کیسے لوگوں کو آپ نے اسلام پہنچایا ہے اور کس انداز میں پہنچایا ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کروں رب العالمین سے کہ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اے امت محمدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم امت ہیں، ہم سے کہا جا رہا ہے قرآن کریم میں کہ آپ ایک بہترین امت ہیں، بہترین لوگ ہیں،
لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے، آپ ایسے ہی بہترین نہیں ہیں کہ آپ اس وقت پیدا ہو گئے، نہیں، بلکہ آپ کے اندر یہ دو اہم کوالٹی، دو اہم خصوصیت، دو اہم صفت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ پہلی یہ ہے تأمرون بالمعروف، کہ آپ لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دیں، ایک اللہ کے بارے میں بتائیں۔ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس دنیا کے کارخانے کو چلانے میں وہ تنہا ہے، اولاد دینے میں، روزی دینے میں، بیوی بنانے میں، تمام مصیبتوں کو حل کرنے میں، تمام بیماریوں اور پریشانیوں سے شفا دینے میں وہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور دوسری کوالٹی، دوسری صفت، دوسری خوبی یہ ہونی چاہیے، بہترین امت کے لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کرانے کے لیے وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ آپ لوگوں کو اس بات کی دعوت دیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، کفر سے لوگوں کو بچانا، اللہ کے سامنے جھکنے کے علاوہ جو لوگ دوسری جگہوں پر جھک رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ دوسروں سے ڈر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ دوسروں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ دوسروں سے اولادیں مانگ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی بابرکت ذات کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں، اپنی فیکٹریوں میں برکت لانے کے لیے دوسرے طریقے، دوسرے راستے اپنا رہے ہیں، جبکہ ان کو اللہ سے دعا مانگنی تھی۔ یہ تمام چیزوں سے لوگوں کو روکنا اور ایک اللہ کی طرف بلانا، یہ دوسری خوبی جب تک انسانوں کے اندر پیدا نہیں ہوگی وہ بہترین امت میں شمار ان کا نہیں ہو سکتا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں ایک بہترین امت بنایا گیا ہے، تمہارے اندر یہ دو خوبیاں ہونی چاہیے۔ پہلی خوبی ایک اللہ کی دعوت، اور دوسری خوبی شرک سے لوگوں کو روکنا۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اس دعوت کے ساتھ خود تم ایک اللہ پر ایمان لے آنا۔ اللہ رب العالمین کے عظیم پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعوت کو لوگوں کے درمیان میں پھیلایا، اور اسی دعوت کو اگر امت نے اپنایا تو امت ایک بہترین امت بن جائے گی، اور پھر اس پر اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل اور اللہ کی برکتیں اس کے اوپر نازل ہوئیں گی۔ اگر اس نے اس اپنی خوبی کو چھوڑ دیا، دعوت کے اپنے اس کردار کو بھلا دیا، تو پھر وہ دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو کوئی آدمی بہترین ہوتا ہے یا پھر کوئی آدمی دوسرے درجے کا ہوتا ہے۔ تو ہم اگر اپنے اس کردار کو بھول جائیں تو پھر ہم بہترین تو نہیں ہیں، تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ بدترین ہو جاتے ہیں۔ ہم بدترین اگر بن جائیں تو پھر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل، اس کی برکتیں ہمارے اوپر نازل نہیں ہوں گی۔ آج حال ہمارا ایسا ہی ہو گیا ہے۔ ایک دوسرا نمونہ حدیث پاک میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ، تم میں سے جو کوئی بھی برائی کرے اور برائی میں کسی کو دیکھے، اسے چاہیے کہ اسے اس برائی کرنے والے شخص کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ اگر آپ کو ہاتھ کی طاقت ہے تو آپ ہاتھ سے روک دیں سامنے والے کو کہ آپ اس برائی کو ہمارے سامنے، ہمارے رہتے ہوئے آپ اس کو نہیں کر سکتے۔
اپنی ہاتھ کی پوری طاقت صرف کر دیں آپ کی ہاتھ کی طاقت میں آپ کے خاندان کی سپورٹ بھی آتی ہے، ہاتھ کی طاقت میں آپ کا روپیہ بھی آتا ہے، ہاتھ کی طاقت میں آپ کے بیٹوں کی طاقت بھی آتی ہے، آپ کے محلے اور سوسائٹی کی طاقت بھی آتی ہے۔ اس پوری جماعت کو اپنے ساتھ لے کر اس برائی کرنے والے، شرک کرنے والے شخص کو آپ اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ شخص برائی کرتا ہوا دیکھے کوئی مسلمان کسی شخص کو اور وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو پھر اپنی زبان سے اسے روکے۔ زبان میں وہ اپنی زبان کے ساتھ اپنے بیٹوں کی، اپنے خاندان، اپنے محلے والوں کی زبانوں کو ساتھ ملائے، ان کو جوڑے اپنے ساتھ، اور جوڑ کر اللہ کی زمین میں جو اللہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کے خلاف اپنی زبان سے آواز بلند کرے۔ آخرت میں کامیابی کے لیے اپنے اندر یہ دونوں خوبیاں پیدا کرنی بے حد ضروری ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے کہنے کی طاقت ہم نہیں رکھتے ہیں تو پھر ہم اپنے دل کے اندر برا جانیں، اپنے دل کے اندر برا مانیں، اور اگر ہم اپنے دل کے اندر برا مان رہے ہیں، برا جان رہے ہیں، جان لیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ ایسا نہ سمجھیں کہ بھئی اب کون لڑے گا ان سے، کون سمجھائے گا ان کو، کون بتائے ان کو۔ یہ کہنے والے وہ شخص ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک بار بھی اپنے بچے کو نہیں سمجھایا، وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں اب کون سمجھائے، ایک بار بھی نہیں سمجھایا، اور یہ شیطانی جملہ پہلے ہی بولنے لگے۔ یہ نہیں سمجھیں گے ان کو کون بتائے، یہ سب جانتے ہیں۔ کیا آپ نے بتایا، اپنا فرض نبھایا، اپنا فرض ادا کیا؟ نہیں، بس دوسروں سے یہ جملہ سنا تھا کہ اب کون مانتا ہے کسی کی، کون سنتا ہے کسی کی، کسی کو بتانے کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سارے جملے ہم نے یاد کر رکھے ہیں، جتنے ان جملوں کو دہراتے ہیں آپ، اتنا ہی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو دہرا لیتے۔ شاید آپ جس کو سمجھا رہے ہیں اس کی عقل پر کوئی اثر نہ کرتی آپ کی باتیں، مگر آنے جانے والے، آس پاس بیٹھنے والے لوگوں کے وہ پلے پڑ جاتے ہیں۔ ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے، آپ جس کو سمجھانے جا رہے ہیں وہ نہیں سمجھتا ہے، لیکن جو اس کے پاس کھڑا ہوا ہے اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اگر آپ دل کے اندر برا جانیں گے تو یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ اس کمزور حصے کو بھی ہم ٹلا دیتے ہیں اور اپنی ساری طاقتوں کا استعمال کیے بغیر اس کمزور حصے پر آ کر ٹک جاتے ہیں۔ اللہ دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، اس سے آپ کو چھپا نہیں سکتے اپنی طاقت کو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اپنی عزت کی باری آئی تو آپ نے سارے خاندان کے نوجوانوں کو ایک کر لیا، حالانکہ وہ ایک نہیں ہو رہے تھے، مگر آپ گھر سے باہر نکلے اور آپ چلائے، گالیاں دی آپ نے اور غیرت دلائی اپنے نوجوانوں کو۔ وہ نوجوان باہر آئے، بلایا ان کو 6 مرتبہ اپنے گھر سے، پھر ان کو اپنے گھر بلایا، ان کے گھر پہنچے اور پھر جمع کیا اور پھر لڑائی لڑی، اور آپ ظالم بن بیٹھے، اللہ کے غضب کے شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ کے دین کے لیے ہم ایسی ترکیبیں اور ایسی تدبیریں، ایسے منصوبے، ایسی حکمتیں نہیں اپنا رہے ہیں جو ظلم کرنے کے لیے ہم اپنا رہے ہیں، وہ بھی اپنے بھائی پر، اپنے پڑوسی پر، اپنی گلی والے پر، اپنے محلے والے پر۔ یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ ہم نمازی ہوتے ہوئے، زکاتی ہوتے ہوئے، اور اسی طریقے سے ہم صدقہ و خیرات کرنے والے بننے کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے اندر یہ 2 خوبیاں نہیں ہیں تو پھر ہماری یہ نیکیاں کوئی کام کی نہیں ہیں، کیونکہ ہم ایمان کے بہت نچلے طبقے پر پہنچ چکے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کو سمجھائیے، تو آپ اپنے گھر سے نکلے اور اپنے گھر والوں کو ڈرایا، رشتہ داروں کو آپ نے سمجھایا، محلے والوں کو آپ نے سمجھایا، ان کو نصیحتیں کی۔ ہم نے یہ حق ادا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو کعب کے لوگوں کو، بنو مرہ کے لوگوں کو، بنی عبد قیس کے لوگوں کو، بنی عبد مناف کے لوگوں کو، بنی ہاشم کے لوگوں کو، بنی عبد المطلب کے لوگوں کو، یہ آپ کے داداؤں کے نام ہیں، ان کی اولادیں تھیں، ان کی اولادوں کو آپ نے ڈرایا اور ان سے ایک ہی بات کہی، انقذوا انفسکم من النار، کہ میرے بھائیوں، میرے خاندان کے لوگوں، میں تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا پاؤں گا۔ فإني لا أملك لكم من الله شيئا، اور میں اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی بھی طاقت کا استعمال نہیں رکھتا ہوں، مجھے اختیار نہیں ہے، مجھے پاور نہیں ہے۔ یہ نبیوں کے سردار کہہ رہے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اپنے خونی بھائیوں سے کہہ رہے ہیں، خاندان کے اپنے داداؤں کے لڑکوں سے یہ فرما رہے ہیں، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، میں اللہ رب العالمین کے سامنے کچھ بھی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ آج ہم یہ طاقت بانٹ چکے ہیں، اپنے پیروں کو، ولیوں کو، اپنے داداؤں کو، اپنے باباؤں کو، ہم نے یہ طاقت بانٹ دی جس کا نبی نے انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نبی نے صاف منع کر دیا، میں ایسی طاقت کا اختیار نہیں رکھتا، وہ ہم نے دوسروں کو دی اور دے کر اس کا استعمال کرنے لگے، ان کے سامنے جھکنے لگے، ان سے مانگنے لگے، ان سے فریادیں کرنے لگے۔ یہی تو شرک ہے، اور کون سا شرک کریں گے ہم اس سے بڑھ کر، کہ جو اللہ کے سامنے کرنے والے کام تھے ہم نے وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ان کو کرنے لگے۔ آپ کے چچا ابو طالب جو ایمان نہیں لائے آخری دم تک، جب ان کی موت کا وقت آیا، ایک بار پھر آپ ان کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا انہ لما حضرت ابا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فوجد عنده ابا جہل، آپ جس وقت ان کے سامنے حاضر ہوئے ابو جہل اس وقت موجود تھا، عبداللہ ابی ان کے سامنے موجود تھا، ابی بن امیہ بن مغیرہ ان کے سامنے موجود تھے۔ آپ نے ان سے کہا چچا جان، زندگی میں آپ نے اسلام تو قبول نہیں کیا، میری بڑی مدد کی آپ نے، ہر جگہ میرے لیے آپ دیوار بن کر کھڑے ہو گئے، جان کی بازی لگا دی آپ نے، اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی، میری عزت کی آپ نے، خاندان کے سامنے آپ کی بے عزتی ہوئی مگر مجھے بے عزت نہیں ہونے دیا آپ نے۔ چچا جان، شرک کے ساتھ اگر آپ اللہ کے سامنے حاضر ہوئے، میں اللہ کے سامنے آپ کو نہیں بچا پاؤں گا، میری چاہت ہے کہ میں آپ کو بچاؤں، آپ نے میری بڑی سپورٹ کی ہے، بڑی طاقت ملی ہے آپ سے۔ آپ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیں، میرے کان میں پڑھ لیں آپ، میں اللہ کے سامنے گواہی پیش کروں گا کہ اللہ اپنی رحمت نازل فرما میرے چچا پر، اس نے آخری وقت میں میرے کان میں تجھے اکیلا مان لیا تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ میرے کان میں اس میرے چچا نے آپ کو اکیلا مانا تھا، اس دنیا کا بادشاہ۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کے اوپر رحم کر دے، اپنا کرم کر دے، اپنا فضل نازل کر دے۔ چچا کو آپ نے سمجھایا، ہم نے نہیں سمجھایا اپنے خاندان والوں کو۔ ابو جہل نے کہا اے ہمارے بھائی،
کیا تم آخری وقت میں اپنے دادا عبد المطلب، اپنے والد محترم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے، خاندان کے دین کو چھوڑ دو گے؟ اور آخر یہی ہوا کہ آخری جو ان کے منہ سے آواز نکلی انہوں نے یہی کہا کہ بھتیجے سن لو، میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر، میں آپ کے دین کو قبول نہیں کر پایا۔ آپ نے چچا زاد بھائی کو ایک مرتبہ دین کے اندر غلطی کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے فوراً روکا، دعوت دیا۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ میری چچا زاد بھائی ہیں، کہیں گے کہ بڑے حاجی بن رہے ہو، ہماری لیے تم نبی ہو، ہمیں سمجھاؤ گے، دوسروں کو نہیں سمجھاؤ گے، ایسا ہم سوچتے ہیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے میں ذرہ برابر بھی کسر نہیں چھوڑی۔ چچا زاد بھائی سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ایک غلط جگہ پر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی لا تتبع النظرة النظرة، اپنی نظر پر نظر نہ ڈالو، یہ نظر اگر غلط جگہ پڑ جائے واپس پھیر لو، اس نظر پر دوبارہ نظر ڈال کر اس نظر کو وہیں پر نہ جماؤ۔ جہاں آپ کی غلط جگہ نظر چلی گئی، کسی لڑکی پر، کسی کی ماں بہن پر، کسی گندی چیز پر آپ کی نظر چلی گئی، آپ فوراً اپنی نظر کو ہٹا لیں، نظر پر نظر نہ ڈالیں، نظر پر نظر کو جمائیں نہیں، ورنہ آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کو سمجھایا، ہم نے کبھی سمجھایا؟ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اسی کے بارے میں تو کہتے ہیں ہم لوگوں سے کہ یہ نبی ہے جس کو ہم نے آئیڈیل مان لیا، اسوہ مان لیا، اسی کے تو گن گاتے ہیں ہم، اسی کی زندگی کے پہلو اور نمونے آپ کو سنائے جا رہے ہیں۔ اسی کی زندگی کو جب آپ اپنی زندگی میں داخل کر لو گے تب آپ کو جنت ملے گی، ورنہ جنت کے سپنے دیکھو آپ۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری بیوی جن سے آپ نے بے حد محبت کا اظہار کیا، آپ سے محبت کے نمونے بہت اعلیٰ ہیں، حدیثوں میں ذکر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایک مرتبہ ان کا واقعہ ہے، دین میں غلطی کی تو برداشت نہیں کی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صفیہ امرأة وقالت بیدها هكذا كأنها تعنی قصیرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک صفیہ ایک عورت ہیں، یہ کون فرما رہی ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اشارہ کیا ہاتھ سے کہ وہ ذرا ناٹی ہیں، ذرا قد کی چھوٹی ہیں، بس قد ہے ان کا، اور انداز اس انداز میں تھا بیان کرنے کا کہ عیب بیان کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد مزجت بکلمۃ لو مزجت بها ماء البحر، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر آپ کی اس بات کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی گندا ہو جائے گا، اتنی گندی بات کہی ہے آپ نے۔ اللہ کی ایک بندی کو آپ نے کمتر سمجھ لیا اپنی نظر میں، جبکہ وہ اللہ کے سامنے جھکتی ہے، ایک اللہ کو ماننے والی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے وہ عورت، صرف سوگند کا آپ کو جوش چڑھا اور آپ نے ایک جملہ کس دیا اپنی بہن پر، یہ اتنی گندی بات ہے، اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو پورا کا پورا سمندر کا پانی گندا ہو جائے گا، زہر بن جائے گا۔ اس طریقے سے آپ نے سمجھایا اور چھوڑا نہیں کسی کو آپ نے، اسی طریقے سے اپنی بیٹی کو آپ نے سمجھایا، بیٹیوں کو آپ نے دعوت دی، اور راتوں کو بھی آپ نے اپنے داماد کے کمروں کا دستک کیا۔ ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یہ سنن نسائی کے اندر 1612 نمبر پر حدیث ہے،
کہ ہمارے کمرے سے آپ گزرے سامنے سے اور کوئی آواز نہیں آئی رات میں، ذرا بھی سرسراہٹ کی آواز محسوس نہیں ہوئی، آپ نے دروازہ نوک کیا اور آواز دی، میری بیٹی، اے میرے داماد، اٹھو، اللہ سے مانگو، یہ تہجد کا وقت ہے، اللہ سے مانگ لو، دن تمہارا خوشحال گزرے گا، زندگی تمہاری خوشحال ہوگی، اور پھر آخرت میں تو تمہارے لیے جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس وقت اٹھو، یہ نیند کو اتنی پیاری نہ سمجھو، اور اللہ کے سامنے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت آپ نماز پڑھو۔ اس طریقے سے اپنے بچوں کی آپ نے پرورش کی، اپنے خاندان والوں کو آپ نے سمجھایا، نواسے کو آپ نے دعوت دی۔ ایک مرتبہ آپ کے ساتھ آپ کے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور آپ نے ایک کھجور لیا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ میں ڈال دیا۔ جیسے ہی منہ میں ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کخ کخ، اگل دو اسے، نگل دو، باہر نکالو اسے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ صدقہ کا کھانا ہمارے لیے حرام ہے؟ عام لوگ اس بات کو کھا سکتے ہیں صدقے کا، لیکن ہم نہیں کھا سکتے ہیں۔ آپ نے تربیت کی کہ آپ ہمارے خاندان سے ہیں اور ہمارے خاندان پر صدقہ حرام ہے۔ سمجھایا آپ نے، ایسا نہیں کہ میرا لاڈلا ہے، اس سے کچھ مت کرو۔ لوگ تو اپنے بیٹوں کی، اپنے نواسوں کی، اپنے پوتوں کی کہانیاں بتاتے ہیں، ذرا گانا گا کر دکھاؤ، ایسے بتاتے ہیں، ذرا ڈانس کر کے دکھاؤ۔ یہ خوبیاں گھروں میں جائیے آپ تو کہتے ہیں کہ بہت تیز ہے اس کا دماغ، اس کو یہ گانا یاد ہے، فلاں اسٹار کا نام یاد ہے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کون سی سوچ ہے ہماری؟ کس سوچ میں ڈوب گئے ہیں ہم؟ اور پھر رونا کس بات کا اللہ کے سامنے؟ ایک دوسرے کے سامنے کس بات کے لیے رو رہے ہیں؟ کون سے دن آئیں گے ہمارے سامنے ان سے برے؟ اب بھی اگر ہم نے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل، اسوہ اور نمونہ نہیں بنایا تو پھر اس سے بگڑا وقت ہمارے سامنے آنے والا نہیں ہے۔ عام مسلمانوں کو آپ نے دعوت دی، عورتوں کو آپ نے سمجھایا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، ایک مرتبہ محسوس ہوا کہ آپ کی آواز عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں خواتین تک نہیں پہنچ پائی۔ آپ ان کی صفوں میں گئے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے اور کپڑا پھیلائے ہوئے تھے۔ عید پر مسلمانوں کے لیے صدقہ وصول کیا جاتا تھا، بہت سارے لوگ صدقہ کرتے تھے تاکہ غریب مسلمانوں کی مدد کر دی جائے، اور بھی مسلمانوں کے جو کام ہیں ان میں اس پیسے کو استعمال کیا جاتا تھا، بیت المال میں یہ مال جمع ہوتا تھا۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے پھیلائے ہوئے تھے، آپ خواتین کو ان کی صفوں میں جا جا کر سمجھا رہے تھے۔ ہم نے کبھی سمجھانے کی کوشش کی؟ ہم نے تو خواتین کو مسجدوں سے ہی روک دیا، عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں آنا ہی بند کر دیا۔ ایک ہمیں شوشہ مل گیا، بس ہمارے دماغ نے یہ بات کہہ دی کہ وہاں جائیں گے تو فتنہ ہو جائے گا۔ یہ بات ایسی سمجھ میں آئی لوگوں کو کہ اللہ رب العالمین کے عظیم پیغمبر کی بات ٹھکرا دی۔ پتہ نہیں ان کے دماغ میں کہاں سے یہ بات آئی، اتنی سمجھ میں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹھکرا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عید ایسی نہیں گزری، کوئی بقرعید ایسی نہیں گزری، کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا جس میں خواتین آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوئی۔ فتنہ پھیل جائے گا۔ بازار میں جاتے ہیں، پوری لپسٹک لگا کے جو ہماری شادیوں میں تقریبات میں جاتے ہیں، تب کوئی فتنہ نہیں ہوتا، وہاں شیطان نہیں آتا۔ یہاں برقعے میں آئیں، وضو کر کر آئیں، اللہ کا نام لے کر آئیں، دل و دماغ میں اللہ کا نام لے کر چلے گھر سے، تو فتنہ ہوگا۔ کہاں ڈوب گئی ہیں ہماری عقلیں؟ کیسے فیصلے کرتے ہیں ہمارے مولوی؟ کیوں نہیں پوچھتے ہیں مسلمان ان سے دلیلیں کہ لاؤ ہمارے لیے دلیلیں پیش کرو جو قرآن میں لکھی ہے، حدیث میں لکھی ہے۔ اگر یہ سوالات ہماری قوم نے
منبر پر کھڑے ہونے والے علماء اکرام سے نہیں پوچھے تو اللہ رب العالمین آپ سے ضرور پوچھے گا. ایک ایک لفظ کا حساب و کتاب لے گا آپ سے. یہ جان لیجئے آپ رب العالمین کے حساب و کتاب سے آپ بچ نہیں پائیں گے. مریضوں کو آپ نے دعوت دی, مصیبت زدہ لوگوں کو آپ نے دعوت دی, تاجروں کو آپ نے دعوت دی. فرمایا یا معاشر التجار, اے بزنس مین لوگوں کی جماعت, ان الشیطان والاثم یحضران البیت, جب تم لین دین کرتے ہو شیطان اس میں بیچ میں پنچ مار دیتا ہے, لہذا صدقہ کرتے رہا کرو. یہ صدقہ تمہاری ان بھول چوک کی غلطیوں کو مٹا دے گا. بزنس مینوں کے لیے آپ نے اور بھی بہت ساری نصیحتیں کی. کچھ چیزیں تو میں نے آپ کے سامنے نام ہی ذکر کی ہیں اور ان کے تعلق سے حدیث نہیں پڑھ پایا ہوں. کچھ کے حدیث کے میں نے اردو ہی آپ کے سامنے پڑھ دی ہے اور کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں مگر حوالہ نہیں دے پایا ہوں اس وجہ سے کہ وقت کم رہتا ہے. فقیروں کو آپ نے دعوت دی اور ان کو سمجھایا کہ کس انداز میں آپ کو دین پر عمل کرتے ہوئے اپنی فقیری کی زندگی کو مالداروں کے برابر کر لینا ہے. جنت میں آپ بھی ان صدقہ کرنے والوں کے برابر پہنچ جاؤ گے. بدوؤں کو بھی آپ نے دعوت دی, جو اناڑی لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ نے سمجھایا, پیار بھرے انداز میں دین ان تک پہنچایا. کافروں کو آپ نے دعوت دی, مشرکوں کو آپ نے سمجھایا اور یہ اسی طریقے سے یہودیوں کو بھی آپ نے سمجھایا. ایک مرتبہ, آخری مرتبہ جب آپ مدینے کے اندر موجود تھے, ان کے محلے میں آپ گئے اور ان کے محلے کا نام بھی ہے حدیث پاک میں, اور آپ نے کہا یا معاشر الیہود, اے یہود کی جماعت. پھر ان کو اسلام کی دعوت دی. یہودی باہر تو نہیں آئے مگر انہوں نے اندر سے یہ کہا کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. پھر دوبارہ آپ نے آواز دی اور پھر انہوں نے یہی کہا, 3 مرتبہ آپ نے آواز دی. اس کے بعد کہا کہ اگر میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے تو اب آپ کو مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے, اب آپ یہاں سے نکل جائیں. آپ کی بدماشیاں اور آپ کی پلاننگ جو گندی ہیں وہ اب حد سے گزر رہی ہیں. آپ نے عیسائیوں کو, کرسچنوں کو دعوت دی, مجوسی آپ کی پوجا کرنے والوں کو دعوت دی, آپ نے منافقوں کو دعوت دی, منافقوں کو آپ نے دعوت دی. یا معاشر من اسلم بلسانہ, اے زبان سے اسلام قبول کرنے والے لوگوں. آپ نے کہا ایسے لوگوں جن اسلام زبان سے قبول کر لیا ہے, دل میں نہیں بیٹھا ہے ان کے, بس زبان سے ہے. اے لوگوں سمجھو اللہ کے دین کو, اس دین کو دل میں اتارو, اس دین کو سمجھ کر اللہ رب العالمین کے دین پر چلنے کی کوشش کرو. مسلمانوں کو تکلیف نہ دو, مسلمانوں کو پریشان نہ کرو, مسلمانوں کے عیبوں کو تلاش نہ کرو. اور جو بھی شخص مسلمانوں کے عیب کو تلاش کرے گا کل روز قیامت اللہ اس کے عیب کو تلاش کرے گا, اور اللہ جس کے عیب کو تلاش کرنے لگ جائے اس کی ذلت و رسوائی سے اس شخص کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے. آج ہم لوگ ان باتوں کو سننے کے لیے کئی مرتبہ ترس جاتے ہیں. خطبات میں یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں, بہت ساری باتیں چھوٹ جاتی ہیں, ذہن میں آتی ہیں کہ اس حدیث کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے. وقت کی قلت رہتی ہے, ہمیں معلوم ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ایسی باتیں آپ کے سامنے پیش نہیں کی جاتی ہیں. اس کے باوجود 2 منٹ اوپر ہو جائیں کئی مرتبہ تو زبان پر اسلام قبول کرنے والے لوگوں کو دلوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. باہر مسجد سے کھڑے ہوئے لوگ منبر پر بولنے والے امام کے تعلق سے گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جمعہ ہے, یہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے اور اس میں باہر آوازیں آ رہی ہیں, امام صاحب کے تعلق سے غیبتیں شروع ہو گئی. 2 منٹ اوپر ہو گئی, کوئی کچھ بول رہا ہے, کوئی کچھ بول رہا ہے, اللہ سب دیکھ رہا ہے. آپ کے دل میں کیا ہے, ہمارے دل میں کیا ہے. ایسے بہت سارے امام ہیں جن کو حق بولنے دیا نہیں جاتا, ایسے بہت سارے امام ہیں جن کو دین پر کام کر رہے ہیں تو کرنے نہیں دیا جاتا, ایسے بہت سارے امام ہیں جو امام کے لائق نہیں ہیں مگر ان کو امام بنا دیا گیا ہے کیونکہ آپ کی چلتی ہے. اللہ ان تمام چیزوں کا حساب و کتاب لینے والا ہے. خطبے میں 4 منٹ 3 منٹ اوپر ہو جانا, 2 منٹ اوپر ہو جانا, یہ کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں. حدیث سننے میں آپ کے تعلق سے یہ باتیں ہوئی ہیں. کئی مرتبہ حکمت کے ساتھ
بہت ساری حکمتوں کو سامنے رکھ کر 2-3 منٹ اوپر کی جاتی ہیں، جان بوجھ کر کی جاتی ہیں، کئی مرتبہ ہم جانتے ہیں، کئی مرتبہ بات مکمل ہو جاتی ہے، اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ اس بات کو رکھ دیا جائے، عین ممکن ہے کہ کوئی نیا آدمی آ جایا ہو اور اس کے سامنے یہ بات پہنچ جائے، ہمارے سامنے قبر ہے، تمہارے سامنے تمہاری عزت ہے، عزت کامیاب اور راس نہیں آئے گی۔ رب العالمین سے دعا کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں قرآن حدیث کی روشنی میں دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین جو تیرا اصلی دین ہے وہ ہم سے غائب ہو چکا ہے، بہت دور جا چکا ہے، اس وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں، ذلت و رسوائی میں ڈوب چکے ہیں، ہر جگہ ہمارے اوپر ذلت و رسوائی ہے۔ اے اللہ اپنے اس اصلی دین پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، جس پر تو عزت بخشتا ہے، جس پر تو ہمیں عزت عطا کرتا ہے، اپنا فضل عطا کرتا ہے، اسی دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین دین کے تعلق سے جو سستیاں، جو کاہلیاں اور جو ہم سے کمیاں ہو گئی ہیں، الہ العالمین ان میں سدھار پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین دین کی دعوت کو گلی گلی کوچے کوچے عام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے بچوں کو اسلامی تربیت میں ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے سامنے رونے کی، گڑ گڑانے کی، انکساری اور عاجزی کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔